کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ زندگی کے ہر میدان میں اتنے کامیاب کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کا تعلق اکثر ایک ایسی چیز سے ہوتا ہے جسے ہم مثبت عزت نفس کہتے ہیں، اور آج ہم اسی کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے۔ وہ کون سی ایک ایسی خوبی ہے جو تمام کامیاب لوگوں میں ایک جیسی ہوتی ہے؟ اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ یہ کوئی باہر کی مہارت نہیں، بلکہ اپنی قدر کا ایک گہرا اندرونی احساس ہے۔ یہی ہے کامیابی کی وہ پوشیدہ بنیاد جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ جی ہاں، اسی خوبی کا نام ہے مثبت عزت نفس۔ یہ اپنی صلاحیتوں پر ایک ایسا پختہ یقین ہے جسے کامیاب لوگ کسی کی تعریف یا تنقید کی پرواہ کیے بغیر اپنی پوری زندگی اپنے اندر پروان چڑھاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور سوچ سے: میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو پھر اکثر لوگ اس کے ساتھ جدوجہد کیوں کرتے ہیں؟ وجہ ہے ایک بہت عام جال جسے کہتے ہیں کم عزت نفس کا چکر۔ سوچیں ذرا، اس کی جڑیں اکثر ہمارے بچپن میں ہوتی ہیں، جہاں مسلسل ملنے والی منفی باتیں جیسے یہ مت کرو یا تم سے نہیں ہوگا ہمارے اندر ایک پائیدار احساس کمتری پیدا کر دیتی ہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ باہر کی تنقید ہمارے اندر ہی ایک نقاد کو جنم دیتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو ہر نئے چیلنج پر سرگوشی کرتی ہے: یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب اس اندرونی آواز سے بچنے کے لیے لوگ اکثر اپنے لیے ایسے معیار مقرر کر لیتے ہیں جو تقریباً ناممکن ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بار بار ناکامی، جو اس یقین کو اور بھی پکا کر دیتی ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ تو یہاں جو سب سے اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ہی خامیوں اور ماضی کی ناکامیوں پر سوچ سوچ کر ہم خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی اندرونی کشمکش دراصل دو بالکل مختلف ذہنیتوں کو جنم دیتی ہے، ایک کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری ناکامی کی طرف۔ آئیے ذرا ان کا فرق سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ان دونوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماضی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ناکام ذہنیت والا انسان ہر شکست پر اٹکا رہتا ہے، جبکہ کامیاب ذہنیت والا انسان ماضی کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنی کامیابیوں کو یاد کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، اس فرق کو پرکھنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب کسی کی تعریف کی جائے تو وہ کیسا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ جس شخص میں عزت نفس کی کمی ہوتی ہے وہ فوراً تعریف کو ٹال دے گا۔ وہ یہ قبول ہی نہیں کر پاتا کہ وہ اس تعریف کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف ایک مثبت عزت نفس والا انسان، وہ بہت سادگی اور اعتماد سے اس تعریف کو قبول کر لے گا جو اس کی اندرونی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اصل سوال تو یہ ہے کہ اس منفی سوچ سے نکل کر مثبت کی طرف کیسے آیا جائے؟ آخر یہ پائیدار مثبت عزت نفس بنتی کیسے ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل کچھ عملی اقدامات میں چھپا ہے۔ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، جیسے پراعتماد طریقے سے چلنے سے لے کر اپنی اندرونی آواز کو مثبت بنانے تک۔ یہ سب مل کر بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی اقدامات ہیں یہ سب آخر میں ایک ہی بنیادی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کا کھیل بند کر دیا جائے۔ اصل مقصد کامیابی کا پیمانہ باہر نہیں بلکہ اپنے اندر بنانا ہے، اور ہر روز خود کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس پورے سفر کی شروعات ہوتی ہے خود کو قبول کرنے سے، جیسے بھی ہیں، اپنی خوبیوں اور خامیوں سمیت خود کو ایک مکمل اور قابل انسان سمجھنا جو مسلسل سیکھ رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہیں کہ اپنی قدر کو بڑھانے کے لیے آج پہلا قدم کون سا اٹھایا جائے گا؟